اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب بہت کمزور ہوئی، عمر گزر گئی تھی، ضعیف ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ سے راز کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں کہنا اللہ سے کہ یا اللہ نماز مجھے معاف کر دے، میں کمزور ہو گئی ہوں، نماز مجھے معاف فرما دے، میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے راز کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ اللہ سے فرمانا، اللہ سے کہنا کہ کمزور ہو گئی ہوں بہت، نماز مجھ سے نہیں پڑھا جا سکتا، معاف فرما دے نماز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے نہ پڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ کے پاس آئے اور والدہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا کہ میری والدہ کمزور ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ نے کہا کہ نہ پڑھے، اللہ نے اجازت دے دی۔ تو دوسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے راز کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ آپ کا کوئی ایسا نام بتا کہ میں اس کا ذکر کیا کروں اور تجھے یاد کیا کروں۔ تو واپسی پر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے واپس ملے تو موسیٰ علیہ السلام سے والدہ نے کہا کہ اللہ سے میرے لیے کون سا نام لے کر آئے ہو کہ میں اس کا ذکر کیا کروں اور اللہ کو یاد کیا کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اپنی ماں سے جا کر کہو کہ میرا ایک نام ہے بے پرواہ، یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا، میرا ایک نام یہ بھی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں سے یہ کہا تو اس کی ماں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور اپنی والدہ سے کہا کہ اللہ نے تو مجھ سے آپ کے لیے نماز معاف فرما دیا تھا اور آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا واپس۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام آپ کو بتایا ہوا ہے بے پرواہ، یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا، تو اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے میرا پرواہ نہ کیا اور مجھ سے یہ پوچھا کہ نماز کیوں چھوڑ دیا، میرا تو ایک نام بے پرواہ بھی ہے، تو میں پھر اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں واپس اپنا نماز شروع کروں گی، جس حالت میں بھی ہو، جتنی بھی تکلیف ہو، جب تک مجھ میں سانس ہے میں نماز نہیں چھوڑوں گی بلکہ نماز پڑھتی رہوں گی۔ دوستو اس واقعے کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بہانہ بنا لیا اور نماز کو قضا کیا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے پر دوست ناراض ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ تو ہے، اللہ کو ناراض کرے پرواہ نہیں، لیکن دوستوں کو ناراض نہ کرے، کیونکہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیسے اٹھ جاؤں نماز کے لیے؟ شادی میں ہے نماز قضا کر دی، دوستوں کے ساتھ ہے نماز قضا کر دی، سفر میں ہے نماز قضا کر دی، یعنی معمولی معمولی بات پر ہم نماز قضا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک نماز قصداً قضا کرنے سے جہنم کا جو غوطہ لگایا جاتا ہے، جہنم میں ڈالا جاتا ہے، وہ کروڑ سال کا
کروڑوں سال کا سزا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو کہ اس دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی اس دنیا کا جو عمر ہے، جو دن ہے، جو مہینہ ہے، جو سال ہے، وہ آخرت کے برابر میں 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ رزق کے دروازے بھی تو اسی وجہ سے بند ہوتے ہیں، آسمان سے پریشانیاں برستی ہے اس وجہ سے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہم نے معمولی باتوں پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، ہم نے لاپرواہی شروع کی ہے، اتنی لاپرواہی، اتنی غفلت شروع کی ہے کہ نماز قضا ہو گیا لیکن دل میں اس کا کوئی غم نہیں کہ یہ نماز قضا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی قضائی کر لیں گے، اس کی قضائی تو ٹھیک ہے کر لیں گے، لیکن جو وقت گزر گیا، جو نماز قضا ہوئی وہ واپس نہیں آ سکتی۔ قصداً قضا کرنے سے بہت ہی سخت سزا ملتی ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، اور ایسا نمازی بنائے کہ ہر نماز میں ہمارا شوق یہ ہو کہ کاش یہ نماز ختم ہی نہ ہوتی، کاش یہ وقت نکلتا ہی نہ تھا اور ہم سجدے میں پڑے ہوتے اپنے رب کے سامنے، ہم اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے 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 اسی سجدے میں ہماری جان نکل جاتی۔ ہماری محبت جب اللہ سے اتنی ہو جائے گی تو رحمتیں برسیں گی آسمان سے، رزق برسیں گے، خوشیاں برسیں گی۔ آج بائی کا قاتل ہے، بیٹا باپ کا قاتل ہے، ماں اپنی بیٹی کی قاتل ہے، بیٹی اپنی ماں کی قاتل ہے۔ جہاں جا کر بیٹھو کسی کو یعنی کوئی ایسا چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو خوش ہوگا، جس کے چہرے پر خوشی ہوگی۔ جہاں جاؤ گے آپ کو افسانے ہی ملیں گی، غم ہی ملیں گی، کیونکہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ نمازیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نمازیں عمریں بیت گئی لیکن نماز ان کو پڑھنا نہیں آتی، مسجد کبھی انہوں نے دیکھا نہیں۔ اللہ سے دوری ہوگی تو دل مرجا جائیں گے، مردہ جائیں گے دل، اور ناراضگیاں آ جائیں گی اور غمیں آ جائیں گی اور پریشانیاں بارش کے قطروں کی طرح ہم پر برسیں گی۔ اللہ کو راضی کریں گے تو کوئی بھی پریشانی ہمیں نہیں کھا جاتی انشاءاللہ۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو نیک عمل بنا دے اور ہم سب کو اس راستے پر لگا دے جو تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اس راستے پر ہمیں لگا دے اور ہم سب کو نمازی بنا دے، آمین۔